میرے بینر اتارے، میرے بینر پر چھڑیاں لگائیں، اس پر پینٹ لگایا، اس جو بزنس مجھے سپورٹ کرتے ہیں ان کو فون کالز آتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کی سپورٹ کی تو یہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ جو ان کی انڈورسرز کون ہیں؟ ان کے انڈورسرز وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں، جنہوں نے کہا ہوا ہے پوڈ کاسٹ پر کہ عورت کو چپیڑ لگا لو تو کوئی بات نہیں ہے۔ بریڈ پٹ کی عوام برادریزم کو ریجیکٹ کرتی ہے، جیسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے، انہوں نے یہ طریقے یہاں بنا دی ہیں برادریزم۔ پھر یہاں بریڈ فورڈ ویسٹ میں جو میری مخالفت کر رہے ہیں، وہاں بریڈ فورڈ ایسٹ میں لیبر پارٹی کو سپورٹ کرنے ہیں، تو وہ پھر بات پیلسٹائن کی تو نہیں نہ رہی، وہ فلسطین کی بات نہیں ہے، یہ ٹارگیٹڈ ہے اور صرف عورت کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ میں باعث عورت ہوں یہاں کے ٹکٹ پر بریڈ فورڈ ویسٹ میں، اور یہ عورتوں پر حملہ جو ہے نا، میں تو ڈرنے والی نہیں ہوں۔ میرے بیٹے کو 12 سال کے کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتی، مجھے ہمیشہ ایک پروٹیکشن آفیسر میرے ساتھ ہوتے ہیں، بالکل خطرہ ہے۔ پہلے تو جب پہلی دفعہ آئی تھی تو میرا چھوٹا صرف 3 سال کا تھا، اب 9 سال بعد اس کو بھی پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اسنیپ چیٹ پر دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک پر دیکھتے ہیں۔ نازشہ 2015 میں ممبر آف پارلیمنٹ بنی تھی، وہ بریڈ فورڈ ویسٹ سے وہ لیبر پارٹی کے ٹکٹ پر جیتی تھی، اور اس کے بعد جو برطانوی پارلیمنٹ میں ان کا شمار ون آف دی ہائیسٹ پروفائل جو پارلیمنٹیرینز میں، اور خاص طور پر جو ایشین پارلیمنٹیرینز تھے، اور پھر لیبر پارٹی نے ان کو 4 جولائی کو ہونے والے انتخابات کے لیے ان کو ٹکٹ دیا۔ اس بار جو مقابلہ ہے وہ کیا جو پہلے جو مقابلے تھے ان سے کیا ڈفرینٹ ہے؟ تو ڈفرینٹ بھی ہے، اور ایک دیکھیں 14 سال سے ہماری جو گورنمنٹ یہاں حکومت جو ملک چلا رہی ہے، 14 سال سے جو ہماری کمیونٹی پر اثر پڑا ہے، چاہے وہ آپ کو آج ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی، چاہے وہ آپ کو ہسپتالوں میں جائے تو زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے، ہسپتالوں کی ویٹنگ لسٹ زیادہ ہے، ہماری پولیس نہیں ہے جو جیسے کہ پہلے کوئی کہتے تھے کہ ہماری کوئی چوری ہو جائے، برگلری ہو جائے پولیس آتی تھی، اب وہ بھی باتیں کم ہو گئی ہیں۔ تو پورے جو ہماری کاسٹ آف لیونگ کرائسس ہے، جو ہمارے بلز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، جو ہم چیزیں لیتے ہیں ان کی قیمتیں، مہنگائی ہو گئی ہے۔ یہ جو مہنگائی کے اوپر جو لیز ٹرسٹ کا بجٹ تھا، اس کی وجہ سے ہماری اکنامک جو امپیکٹ ہوئی تھی، مورگیجز بڑھ گئی ہیں، یہ چیزیں بھی بہت بہت اہم ہیں۔ ایک اور جو ہے وہ جو دنیا میں ہو رہا ہے فلسطین کے حوالے سے، وہ یہاں کے جو 2 امیدوار ہیں وہ اٹھا کر اس ایک بات پر کام کر رہے ہیں اور اس بات پر کیمپین چلا رہے ہیں۔ تو اس طرح دیکھا جائے کہ وہ آپ بات کریے جو یہاں پہ جو 2 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، جی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، تو دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر 5 تاریخ کو لوگ اٹھیں گے تو دیکھیں گے یا تو لیبر پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی تو یا ٹوری پارٹی کے، اور کسی کی گورنمنٹ نہیں ہوگی۔ اور جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں، اگر ہم نے ان کو آنے بھی دیا، کسی نے بھی ان کو جتا بھی دیا، تو وہ ٹوری پارٹی کے پاس بیٹھیں گے، بیک بینچ پر بیٹھیں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ میں 9 سال سے یہاں مرتضیٰ بھائی اتنا کام کیا ہے میری کنسٹیچوئنسی کے لیے، ان کی نمائندگی کی ہے، پارلیمنٹ میں نمائندگی کی ہے، دنیا بھر میں بریڈ فورڈ کو پتہ ہے بریڈ فورڈ کہاں ہے، نازشہ وہاں کی ممبر آف پارلیمنٹ ہے، اور فلسطین کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، ویگرز کے حوالے سے، میانمار کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے دنیا بھر میں میں نے تقریریں کی ہوئی ہیں، مسلمانوں کے حوالے سے سب کچھ جو میں نے کیا ہوا 9 سال سے، 9 سال میں جو میں نے جو ریلیشن شپس بنائے ہیں تاکہ وہ ان باتوں کو آگے بڑھا سکوں، ان پر پانی پھر جائے گا۔ کوئی آزاد کوئی انڈیپینڈنٹ اچھا، لیکن یہ کہ جو آزاد امیدوار کھڑے ہیں وہ تو غزہ کا ایشو لے کر چلے، لیکن ان کا جو ڈیموکریٹک رائٹ تو ہے کسی بھی بندے کا کہ وہ الیکشن میں کھڑا ہو۔ بالکل ڈیموکریٹک رائٹ ہے، مگر فرق یہ ہے کہ پہلے تو ہوتا تھا نا کوئی، یہاں کی جو آزاد امیدوار جو انڈیپینڈنٹ کھڑے ہیں نا، وہ پالیٹکس میں جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا ہے، میرے بینر اتارے، میرے بینر پر چھڑیاں لگائیں، اس پر پینٹ لگایا، اس پر لکھا ہوا ہے، جہاں جو بزنس مجھے سپورٹ کرتے ہیں ان کو فون کالز آتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کی سپورٹ کی تو ہم آپ کے ونڈوز توڑ دیں گے، ہم آپ کی بزنس کو بوائے کاٹ کریں گے۔ یہ میں پہلی دفعہ ایکسپیرینس کر رہی ہوں۔ آج پہلے جو الیکشن جو ہیں وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف فیکٹرز یہاں پر تھے، جس میں آپ کو عورت کے نام پر بھی گالی دی گئی، برادری کے نام پر بھی دی گئی، بعض لوگوں نے کہا تھا کہ آپ انفیریئر ہیں، بالکل ساری باتیں اور مختلف ٹیکٹکس تھی۔ کیا وہ ساری چیزیں ابھی تک جاری ہیں؟ وہ بھی جاری ہیں، پر ان سے بڑھ کر جاری ہیں۔ اب عورتیں اب دیکھیں جو یہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئے ہیں،
जो इनकी इंडोसर्स कौन है। इनके इंडोसर्स वो लोग हैं जो समझते हैं, जिन्होंने कहा हुआ है पॉडकास्ट पर कि औरत को पेड़ लगा लो तो कोई बात नहीं है। औरतों के वो जब लिबास पहनती है उस पर बातें की हुई है इन लोगों ने। तो एक तो है मिसोजिनी, एक तो है डोमेस्टिक वायलेंस। और आप सबको पता है कि मैं यहाँ 30 साल से ज़्यादा इन चीज़ों पर कैंपेन कर रही हूँ, खास करके डोमेस्टिक वायलेंस पर, ठीक है। तो एक तो औरतों के ख़िलाफ़ जो होता है वो भी ठीक नहीं है, मगर एक और चीज़ भी है। एक तो ब्रादरीज़म तो हमेशा रहती है, यहाँ ब्रैडफोर्ड वेस्ट में कोई बहुत कम बदला है, मगर बाकी के जो हैं, जब भी हमने इलेक्शन जीती हूँ ना, तो ब्रैडफोर्ड इसको रिजेक्ट करता है। ब्रैडफोर्ड की आवाम ब्रादरीज़म को रिजेक्ट करती है, ये औरतों की मुखालफत को रिजेक्ट करती है, क्योंकि जितने भी ये इंडिपेंडेंट होंगे 40-50 होंगे, प्रॉब्लम ये होती है, ये ढोलकी अगर एक बंदा बजाए ना तो ढोलकी की आवाज़ ज़्यादा होती है, मगर जो बाकी के होते हैं वो बातें करते रहे, वो ढोलकी की आवाज़ आएगी। वो ये हिसाब है। एक किस्म की ना इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक किस्म का, जैसे कि पाकिस्तान में होता है, इन्होंने ये तरीके यहाँ बना दिए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप जो अपोजिशन हो रही है सिर्फ इंडिपेंडेंट की तरफ से ही है, या कि क्या कोई लेबर पार्टी के अंदर भी ग्रुपिंग है, या जो पहले फैक्शनलिज्म एक होता था, ऐसा भी कोई फैक्टर है? तो फैक्शनिज्म है, क्योंकि अगर देखा जाए तो लेबर के उम्मीदवार थे जो ये एक जो इंडिपेंडेंट है वो हाल ही में मई में लेबर के टिकट पर हारे थे, तो उनके बेटे अब इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं। तो फिर ये फैक्शनिज्म तो होती है, वो बरादरीज़म फिर भी मैंने बहुत जो भी यहाँ ब्रैडफोर्ड वेस्ट में जो मेरी मुखालफत कर रहे हैं, वहाँ ब्रैडफोर्ड ईस्ट में लेबर पार्टी को सपोर्ट करने हैं। तो वो फिर बात पैलेस्टाइन की तो नहीं ना रही, वो फ़लस्तीन की बात नहीं है। देखें, सीज़ फायर के लिए मैं रिज़ाइन हुई, ICC को मैं सपोर्ट करती हूँ, आर्म्स एम्बार्गो को मैं सपोर्ट करती हूँ, ICJ को भी मैं सपोर्ट करती हूँ, UNRWA की फंडिंग को भी मैं सपोर्ट करती हूँ, रिकग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन की मैं सपोर्ट करती हूँ। इन हर चीज़ जो हमें चाहिए, जो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस हमें चाहिए, उनको मैं सपोर्ट करती हूँ। तो मुझे कोई समझाए इंडिपेंडेंट कि वो क्या करेंगे, और इससे अलावा वो कर क्या सकते हैं। मगर एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर वो बैक बेंचेस पर कामयाब हो गए तो जो हमारी मजबूत आवाज़ है गवर्नमेंट में, वो कमज़ोर हो जाएगी। अच्छा, हमने यहाँ कवरेज के दौरान देखा था जब जॉर्ज गैलोवे आपके खिलाफ खड़े थे, और उस वक्त तो यहाँ पे कैंपेन में कुछ फिल्टर्स थे। क्या वो फिल्टर्स, उस वक्त भी सारा कुछ हो रहा था लेकिन फिल्टर्स थे, क्या वो फिल्टर्स अभी हैं या वो भी ख़त्म हो गए? नहीं, ये जो अगर देखें ना, जो जैसे कि वो एक लड़का था जो मेरे 4.5 मिनट के लिए वो फ़ोन लगाए हुए गुस्से में बातें कर रहा था, वो कभी पैसा नहीं हुआ था मेरे साथ। पहले ये नहीं हुआ था कि जो मेरे बैनर्स हैं उन पर वैंडलिज्म हो, ये नहीं हुआ था। जो डेथ थ्रेट्स थे वो नहीं हुए थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी, मगर वो कानूनी तौर पर थी कि किसी ने गलत कानूनी तौर पर किया या नहीं किया, इलेक्शन के लिहाज से, इलेक्शन के कानूनों के मुताबिक। तो इसलिए वो बातें होती हैं, वो हर इलेक्शन में होती हैं। मगर जो आज हम देख रहे हैं ना, वो एक और किस्म की है। वो उनकी फिल्टर जैसे है ना, किसी ने कहा था मुझे, ये जो है ना, जैसे फुटबॉल हूलिगनिज्म होती है ना, ये इस तरीके से है, ये टारगेटेड है और सिर्फ औरत को टारगेट करते हैं। मैं वाहिद औरत हूँ यहाँ के टिकट पर ब्रैडफोर्ड वेस्ट में, और ये औरतों पर हमला जो है ना, औरतों को कमज़ोर समझा जाता है। और मैं तो डरने वाली नहीं हूँ, ना ही मेरी आदत है डरने की। मगर एक इंसान होता है कि मेरे अपने बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को साथ लेकर जब कैंपेन करती हूँ हर इलेक्शन में, मैं अपने बेटे को 12 साल के को साथ नहीं लेकर जा सकती। ये प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि अब मुझे हमेशा एक प्रोटेक्शन ऑफिसर मेरे साथ होते हैं, क्योंकि वो होम ऑफिस की तरफ है। क्योंकि देखें, जो क्या ये पुलिस की इंटेलिजेंस भी है कि आपको खतरा है यहाँ? बिल्कुल खतरा है। अगर आप देखें जो इंटिमिडेशन है, जो इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है, ये अगर मेरे घर पर भी असर पड़ता है। मेरी अम्मी को भी परेशानी होती है, मेरे बहन भाइयों को भी परेशानी होती है, जो मेरे सपोर्टर्स हैं उनको भी परेशानी होती है, उनको भी गुस्सा आता है, परेशानी भी होती है कि बच्चे देखने हैं। पहले तो जब पहली दफ़ा आई थी तो मेरा छोटा सिर्फ 3 साल का था। अब 9 साल बाद उसको भी पता है कि ये हो रहा है, क्योंकि वो स्नैपचैट पर देखते हैं, टिकटॉक पर देखते हैं, तो उनको भी परेशानी होती है। तो ये ठीक नहीं है। और जो लेबर पार्टी है, आपने उनको बताया है कि ये हो रहा है, ख़ास तौर पे बाकी जो इंडिपेंडेंट्स तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लेबर पार्टी से एफिलिएटेड लोग ये कर रहे हैं, क्या आपने लेबर पार्टी को बताया है? और क्या जो पुलिस और जो दूसरे
ہم نے رپورٹیں دی ہوئی ہیں جو ہمارے لیبر پارٹی کے ممبرشپ ہے ان کو ان کی ممبرشپ ختم کر دی گئی ہے. کتنا عرصہ جو پہلے؟ جی کتنا عرصہ پہلے؟ یہ جو ان ہفتوں میں اچھا. انہی ہفتوں میں تو جو لیبر پارٹی کے ممبر تھے جو ہمیں سپورٹ کرتے تھے آج وہ انڈیپینڈنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ لیبر پارٹی کے اپنے ممبر ہیں. مگر یہ ہے نا کہ ان کو یہ جو ایک انڈیپینڈنٹ کی کیونکہ یہاں جو لوکل الیکشن میں 4 انڈیپینڈنٹ جیتے تھے اور وہ اس وقت جو 4 انڈیپینڈنٹ جیتے تھے وہ دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طرف جانا ہے. مگر وہ لوکل ایشو لوکل الیکشن میں اور نیشنل الیکشن میں بہت فرق ہے. اور یہ فرق ہے کہ وہاں سے قانون بنیں گے, پارلیمنٹ میں قانون بنیں گے. جو الیکشن پارلیمنٹ میں جو ہم کام کرتے ہیں نا وہ دنیا پوری کے لیے, ہماری کنسٹیٹیوئنسی کے لیے, یہاں انویسٹمنٹ کے لیے ہماری وہ نمائندگی گورنمنٹ میں کون کرے گا. جی بے شک ایک اور بات بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں اس میں دیکھیں جو بہت سارا جو لوگوں کا جو ایک اس حوالے سے بھی ایٹ لیسٹ برٹش پاکستانی کمیونٹی میں لوگوں میں کیئر اسٹارمر کی جو اسٹیٹمنٹ اس کے حوالے سے کافی ریزرویشن ہے. بالکل غصہ ہے. مجھے بھی غصہ تھا, مجھے بھی تکلیف ہوئی تھی. مرتضیٰ میں فلسطین کے مسئلے پر پہلے پولیٹکس سے پہلے میں کام کرتی آئی ہوں. اور کل میرے یہاں فلسطینی آئے تھے جو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک پولیٹیکل ریزولوشن چاہیے. ہمیں چاہیے کہ آپ نعرے لگائیں, ہمیں چاہیے کہ پروٹیسٹ کریں. وہ ہر انسان کا حق ہے, جیسے کہ ڈیموکریسی ہے یہاں پروٹیسٹ کا بھی حق ہے اور کرنا چاہیے. مگر ہمیں جو پارلیمنٹ میں جو ضرورت ہے وہ ایک مضبوط آواز کی ضرورت ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں. کیمپین کے دوران آن لائن آف لائن آن گراؤنڈ آپ کو فیس کرنا پڑے گا. آن لائن تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہراسمنٹ ہو رہی ہے, اور ڈرنے والی تو میں ہے نہیں, میری عادت نہیں ہے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں پر اثر پڑتا ہے, میری فیملیز پر اثر پڑتا ہے. مگر انشاءاللہ وہ بھی نا, یہ ایک ہی ہفتہ رہ گیا ہے. میں نے تو ہر بندے سے بات کرنے کی کوشش کرنی ہے جو بھی ووٹر ہیں. کل بھی میں نے جب باہر گئی تھی میننگم میں تو ماشاءاللہ کافی ووٹروں کو جب سمجھائے نا کہ دیکھیں ہمیں مضبوط آواز چاہیے, ہمیں کمزور آواز نہیں چاہیے, تو وہ کہتے ہیں واقعی ناز. کیونکہ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ تم غلط ایم پی رہی ہو, یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ تم نے ہماری نمائندگی نہیں کی. وہ کہتے ہیں ہمیں تم پر بہت ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں کیونکہ تم نے ہماری نمائندگی کی ہے, مسلمانوں کے لحاظ سے, ہماری کاسٹ آف لیونگ کے لحاظ سے, ہر چیز سے. مگر ہمیں پرابلم ہے آپ کے لیڈر سے. تو میں نے کہا مجھے بھی تھا, اسی لیے تو میں نے ریزائن کی تھی. جب میں نے ووٹ کی تھی تو اپنی پوزیشن ریزائن کی تھی, وپ کے خلاف چلی تھی. مگر یہ بھی بات ضرور ہے کہ دیکھیں اس وقت سے ہماری پارٹی وہاں تک پہنچ آئی ہے کیونکہ ہم اندر ہیں تو پریشر ڈالتے ہیں تو گفتگو کرتے ہیں. اور پولیٹکس نمائندگی اس طرح ہوتی ہے, کمپرومائزز کے لیے ہمیں ان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں ہمیں یہ چاہیے, ایسی ہماری ضرورت ہے. اور اس ضرورت کے مطابق اب لیبر پارٹی کی پوزیشن کلیئر ہے. امیڈیٹ سیز فائر کے لیے بھی, آئی سی سی کی سپورٹ کے لیے بھی, آئی سی جے کی سپورٹ کے لیے بھی, یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے لیے بھی وہ ان کی پوزیشن ہے.